या रब्बी बिल-मुस्तफा बल्लिग मक़ासिद। اور یاد کرتے نہیں اللہ بیٹے کی جگہ کچھ اور مانگ لے، لیکن نہیں اللہ میرے اپنے بیٹے کی قربانی تو دے۔ ابراہیم نے یہ نہیں کہ اللہ مجھ سے بیٹے کی جگہ کچھ اور مانگ لے۔ توحید کا درس دیکھو، لے کے جا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں اس سے پہلے حابیل و قابیل نے بھی قربانی دی تھی، لیکن قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ حابیل نے جو قربانی کے لیے دمبا پیش کیا تھا، پہلے زمانے میں قبولیت کی دلیل یہ ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے کوئی آگ اترتی تھی اور وہ آگ اس چیز کو جلا دیا کرتی تھی، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ چیز قبول ہو گئی اور اللہ نے قبول کر لی۔ لیکن حابیل نے جب دمبے پہ چھری چلائی تو دمبے پہ چھری چلی نہیں، آسمان سے بھی کوئی آگ اتری نہیں۔ تفسیر کشاف، تفسیر قرطبی، تفسیر روح البیان عربی کی تفاسیر یہ کہتی ہے کہ آدم کا بیٹا حابیل نے جو دمبا پیش کیا وہ دمبا زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا، زندہ ہی آسمان پہ اٹھا لیا گیا اور اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ وہ اسی جنت میں چرتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، ٹہلتا رہا۔ یہاں ابراہیم اپنے بیٹے کی کو لٹا دیتے ہیں، جب کہا اے ابو جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ جلدی کر ڈالیے اس کام کو، جلدی کریے، اس لیے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر قرآن کہتا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل پچھاڑ دیا۔ تیز چھری تھی، ابن قیم نے لکھا زاد المعاد میں اتنی تیز چھری تھی اگر اس چھری کی نوک کو کسی سنگ مرمر پر کسی پتھر پہ رکھا جائے تو اس میں بھی سوراخ ہو جائے، اتنی تیز چھری تھی۔ اس تیز چھری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے بیٹے کی گردن پہ رکھنا چاہا۔ بیٹا گویا ہوا، بیٹا بولا۔ مولویوں نے کچھ نمک مرچیں اپنی طرف سے بھی لگائی اس واقعے میں، کہا کہ ابراہیم نے اسماعیل نے کہا کہ نہیں تم اپنی آنکھ سے پٹی باندھ لو اور میری آنکھوں سے بھی پٹی باندھ دو تاکہ میری محبت آپ کے دل میں اور آپ کی محبت کہیں میرے دل میں نہ آئے اور بیٹے کی محبت دل میں آئے تو کہیں آپ چھوڑ نہ بیٹھو۔ میرے بھائیوں مجھے 13 سال ہو چکے مدرسے سے فارغ ہوئے مجھے 4 سال اور 10 سال میری مدرسے کی زندگی 14 سال۔ اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں مجھے 14 سال میں نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ بیہقی میں، نہ دارمی میں، نہ شمائل ترمذی میں، نہ موطا امام محمد میں، نہ تفسیر ابن کثیر میں ہمیں آج تک کوئی روایت نہیں ملی ہے۔ مجھے تو ضعیف بھی نہیں ملی، مجھے تو موضوع بھی نہیں ملی۔ اگر کسی کو ملی ہو تو بتا دے، اس کا احسان ہوگا تاکہ کچھ علم میں میرے اضافہ ہو جائے۔ اس لیے جو چیز مجھے ملی نہیں وہ میں بالکل نہیں کہوں گا، جو بیان کرتا ہے اس کے پاس دلائل ہے وہ اپنا ذمہ دار ہے، ورنہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور اگر نہیں تو رسول پر الزام لگانے کی بنیاد پر اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ مجھے نہیں ملی، مجھے جو چیزیں مستدامت میں ملی وہ یہ کہ بیٹے نے کہا اے ابو جان میرے ان ہاتھوں کو اس رسی سے باندھ دو جس میں آپ کپڑے سے چھری لپیٹ کر لائے ہیں، کیونکہ جب آپ چھری میری گردن پہ چلائیں گے تو میں تڑپوں گا، میں پھڑپڑاؤں گا، ہاتھ کھلے ہوں گے تو کہیں میں گردن تک ہاتھ نہ پہنچا دوں اور آپ کے کام میں کہیں رکاوٹ نہ بن جاؤں۔ باپ نے رسی اٹھائی اور پیچھے سے ہاتھ کو باندھ دیا۔ بیٹے تم اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں میری کتنی مدد کر رہے ہو؟ ابو میرے پیروں کو بھی باندھ دو، پیروں کو بھی باندھ دیا۔ پھر چھری چلانے والے ہوئے کہ بیٹا بولا اے ابو جان میرے سر کے نیچے جو چادر رکھی ہوئی ہے اس چادر کو نکال لیجئے، اس لیے کہ یہ خون میں سن جائے گی، خراب ہو جائے گی اور خون ناپاک ہوتا ہے۔ یہ چادر میرے ٹھنڈا ہو جانے کے بعد کفن کا کام دے گی اور اس چادر کا کفن بنا کر مجھے زمین میں دفن کر دینا۔ یہ الفاظ مسند احمد میں۔ پھر کہا اے ابو جان میرے پیٹھ سے میرے جسم سے اس کرتے کو بھی اٹھا لیجئے، کہیں میری ماں کو یہ ہدیتاً یا تبرکاً دے دیجئے، جب میری ماں کو کبھی میری یاد آئے تو اس کرتے کو دیکھ کر وہ مجھے یاد کر لیا کرے گی۔ میری ماں سے میرا ہدیہ سلام پیش کرنا۔ اس کے بعد میں میرے پیارے ساتھیوں ابراہیم علیہ السلام وہ سارے کام کرتے گئے۔ اب چھری بیٹے کی گردن پہ رکھی، جیسے ہی رکھی زمین کانپ گئی، آسمان تھرا گیا،
समंदर के पानी की जुम्बिश बंद हो जाती है और दरख्तों के पत्ते भी हरकत नहीं करते हैं। तखलीक आदम के वक्त एतराज करने वाले फरिश्ते भी ज़ारों की तरह रो रहे हैं और अल्लाह कह रहा है, ऐ फरिश्तों तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह आज तक इतना सख्त इम्तिहान तूने किसी से नहीं लिया। अल्लाह अब कह रहा मुस्कुराते हुए, ओ फरिश्तों, जब मैं दुनिया में आदम को पैदा कर रहा था और मैंने तुमसे मशवरा मांगा, तुमने कहा आदम को क्यों पैदा कर रहा है? वो तो दुनिया में खून बहाएंगे, फसाद करेंगे, कत्लो गारत गरी करेंगे। बताओ ये कत्लो गारत है, ये फसाद है जो ये कर रहे हैं? कहा अल्लाह तूने भी तो कह दिया था, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ये तौहीद है, यानी इल्म गैब मुझी को है, फरिश्तों को भी नहीं है। और जब फरिश्तों को नहीं है तो आम इंसानों को इल्म गैब क्या होगा? ये तौहीद है। अब हिजरत जब सारी चीजें खिलाफे तवक्को इस वाक़े को देख रही थी, उस वक्त इब्राहिम की छुरी तेजी के साथ इस्माइल की गर्दन पर रवा थी, हरकत कर रही थी, लेकिन छुरी जो चलने का नाम नहीं ले रही है। अल्लाह ने छुरी को हुक्म दे दिया, आए छुरी, इब्राहिम अपना काम करेगा लेकिन तू अपना काम नहीं करेगी, तेरा काम काटने का आज बंद। इब्राहिम तेज करते हैं छुरी, फिर चलाते हैं, फिर तेज करते हैं और तीसरी मर्तबा मेरे प्यारे साथियों, अलबानी ने, नासिरुद्दीन अलबानी ने इन जुमलों को सही करार दिया और यह हदीस मुस्नद अहमद में जैसी छुरी चलाई तो इब्राहिम की जुबान